ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے وفادار وزیر کو، جس کا نام غفور ابن تراب تھا، اس کو اپنا ایلچی بنا کر رجاڑ بادشاہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی عام ایلچی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اسے لکھے گئے خط کے الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی فتوحات کی کنجی تھی۔ وزیر غفور ابن تراب جب رجاڑ بادشاہ کے دارالحکومت میں پہنچا تو قہرہ کی نسبت وہاں پر بہت زیادہ سردی تھی، اور سردی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جو وزیر کے پاس پہننے کے لیے لباس تھا اس میں بھی اس کو سردی لگنے لگی۔ گھوڑے کے تیز رفتار سواری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ اتنے میں وزیر کے قافلے کا گزر ایک بازار سے ہوا تو سلطان کے وزیر نے سوچا کہ کیوں نہ اسی بازار سے ٹھنڈے موسم کے لحاظ سے یہاں ایک اچھا سا گرم لباس خریدا جائے تاکہ اس سردی سے بچا جا سکے۔ وزیر نے اپنے قافلے کو بازار کے نکر پر رک دیا اور خود پیدل چل کر ایک تاجر کے پاس گیا اور جا کر اس کو لباس کا کہا۔ وہ تاجر آپ کے لباس سے پہچان چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، یہ لباس ہم بہت ہی کم تعداد میں منگواتے ہیں، کیونکہ یہاں پہننے والے خریدار اتنی زیادہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو باہر سے لانے میں ہمیں بہت خرچ آتا ہے، لہٰذا یہ لباس آپ کو بہت مہنگا ملے گا۔ جو لباس قاہرہ میں 5 سونے کے سکوں کے عوض ملتا تھا، وہ لباس وزیر کو وہاں 20 سونے کے سکوں کے عوض ملا۔ مجبوری میں آ کر وزیر نے وہ لباس خرید لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 15 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر واپسی اسی بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک وزیر کی نظر اسی تاجر کی دکان پر پڑی جہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ استعمال شدہ بھی کپڑا واپس کر سکتے ہیں، چاہے آپ 10 دن کے بعد ہی کیوں نہ لے آئے۔ یہ تحریر پڑھ کر سلطان کا وزیر بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسا بے وقوف تاجر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو استعمال شدہ بھی کپڑا واپس لیتا ہے۔ سلطان کے وزیر کو اس بات میں تجسس ہونے لگا، اور وزیر نے دل میں سوچا کہ شاید یہ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے یہ سب لکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ بازار سلطان کی اس وزیر کے لیے بہت نیا تھا، کیونکہ سلطان کا وزیر وہاں سے پہلی دفعہ گزر رہا تھا۔ وزیر نے سوچا کہ جو میں نے اس سے لباس خریدا تھا وہ میں نے صرف 3 دن پہنا، اور اگر یہ تاجر لباس واپس کر لیتا ہے تو 20 سونے کے سکے واپس آ جائے گی، اور اگر یہ تاجر اس تحریر کے مطابق استعمال شدہ لباس واپس نہیں کرتا تو اس کے بعد کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آخر تاجر کی بات کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وزیر سلطان کی طرح بہت ہی سخی اور رحم دل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلوں میں غریبوں کے لیے محبت رکھتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ لباس یہ تاجر واپس کر لیتا ہے
تو میرے پاس بھی سونے کے سکے واپس آ جائے گی، اور کیونکہ یہ لباس مصر میں میرے لیے کسی کام کا نہیں، وہاں تو اب گرمیوں کا موسم ہے اور یہ لباس خراب ہو جائے گا۔ اگر یہ میں 20 سکے واپس لیتا ہوں تو بازار میں موجود کسی غریب آدمی کو دے دوں گا۔ ان 20 سکوں سے وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے جائے گا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وزیر کوئی عام انسان نہیں تھا، اور یہ وزیر شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عقل مندی سے خوش ہو کر سلطان اس کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا تھا۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضور مصر کی ایک مشہور گاؤں میں ایک درسن فقیر ہے، جو اس گاؤں میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتا ہے، قاضی کی جگہ ان کے مسائل سن کر مقدمے بھی حال کرتا ہے، اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عام آدمی کا بیس بدل کر درسن فقیر کے محفل میں جا بیٹھے، تاکہ درسن فقیر کے بارے میں دی گئی معلومات کو جان سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عام دیہاتی بن کر درسن فقیر کے باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت درسن فقیر کے پاس آئی اور کہا، فقیر صاحب، میرے ایک شکایت ہے۔ درسن فقیر نے کہا، اماں جی بتاؤ کون سی شکایت ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ سن کر درسن فقیر نے سر نیچے کر لیا اور بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری، تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ آخر اس بوڑھی اماں نے عجیب و غریب شکایت کیوں لگائی ہے۔ اتنے میں سلطان کا وہی وزیر جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی، وہ بھی اسی محفل میں موجود تھا، اور اس نے درسن فقیر کو کہا، حضور آپ سوچ رہی ہے کہ آپ کے پاس تو ابھی کچھ اناج نہیں بچا، تو پھر آپ اس بوڑھی عورت کو کیا دے گی؟ اتنے میں گاؤں والوں نے کہا، حضور اس بوڑھی عورت نے شکایت کی ہے، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اناج نہیں ہے، آپ اس کو اناج کیوں دینا چاہیں گے؟ تو یہ سن کر درسن فقیر نے کہا، یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں کیڑے مکوڑے اس لیے نہیں آتے کیونکہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ عقل مند نوجوان بوڑھی عورت کی شکایت کو انوکھی طریقے سے بیان کرنے کی انداز کرنے کو سمجھ چکا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو وہ غفور سے بڑا خوش ہوا، اور غفور کو اسی گاؤں سے لے کر سیدھا اپنی محل لے آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 5 سالوں تک مسلسل اس کی تربیت کرتے رہے، اور 5 سالوں کے بعد خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غفور کو اپنا سب سے قریبی وزیر بنا لیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس وزیر کے اندر ایک وزیر بننے کی جواہر دیکھ چکی تھی۔ یہ تھا سلطان کی سب سے وفادار وزیر کا مختصر تعارف۔ تو اب دوبارہ موضوع کی طرف
طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وزیر اپنے قافلے کو بازار کی نکر پر رکا اور اس تاجر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ کی دکان پر لکھا ہوا ہے کہ آپ استعمال شدہ کپڑے بھی واپس لیں گے۔ میں نے آپ سے 15 دن پہلے کپڑا خریدا ہے، لیکن آپ نے تو 10 دن لکھا ہے، کیا آپ میرا یہ لباس واپس لیں گے؟ یہ میں نے آپ سے 20 سکوں کے عوض خریدا ہے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور آپ اگر 20 دن کے بعد بھی آتے تو میں یہ لباس واپس لے لیتا۔ اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وزیر سے وہ لباس واپس لیا اور 20 سونے کے سکے ادا کر دی۔ وزیر اس تاجر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے کہ استعمال شدہ کپڑے کی پوری قیمت ادا کر رہا ہے۔ وزیر اسی تجسس کے ساتھ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 2 سال کے بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے غفور وزیر کو اسی علاقے میں اہم امور بھیجا تو اتفاقاً وزیر کا گزر اسی بازار سے ہوا۔ غفور وزیر نے دیکھا کہ پہلے جگہ جس جگہ اس تاجر کی ایک دکان تھی اب اس کا کاروبار 5 دکانوں میں پھیل چکا تھا اور حتیٰ کہ اس بازار کی آدھی تاجر اس کے نیچے کام کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر غفور وزیر بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ استعمال شدہ کپڑے واپس لیتا ہے، لہٰذا اس کو بہت کم منافع ہوتا ہوگا، لیکن آخر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا عام تاجر کرے گا تو وہ تو چند ہی دنوں میں فقیر بن جائے گا، اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ غفور وزیر اس تاجر کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس تاجر نے کہا، نہیں جناب، میں آپ کو نہیں جانتا، شاید میرے آپ سے پہلی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو سلطان کے وزیر نے کہا، نہیں جناب، میرے آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، یاد کریں میں نے 2 سال پہلے آپ سے ایک لباس خریدا تھا اور میں نے اس کے لیے آپ کو 20 سکے ادا کی تھی، لیکن میرا گزر دوبارہ 15 دن کے بعد اسی بازار سے ہوا تو آپ کی دکان پر لکھا تھا کہ استعمال شدہ بھی کپڑا آپ واپس کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو جانچنے کے لیے وہ لباس واپس کر دیا اور آپ نے وہ لباس واپس کر لیا تھا اور مجھے پوری قیمت ادا کر دی تھی۔ وزیر نے جب یہ بات کہی تو وہ تاجر پہچان گیا اور کہا، جی ہاں حضور، مجھے یاد آ گیا۔ پھر سلطان کے وزیر نے کہا، حضور جب میں نے آپ کو لباس واپس کیا تھا تو میں تو یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ تو چند دنوں میں فقیر ہو جائیں گے اور میں نے تو آپ کو بے وقوف سمجھا۔ کون ایسا تاجر ہوگا جو استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے؟ لیکن 2 سال کے بعد آپ کا کاروبار پوری بازار میں پھیل چکا ہے اور آپ اس بازار کے سب سے امیر تاجر بن گئے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان ایک راز ہے، اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو سلطان کے وزیر نے کہا، تمہارا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا، وہی مالک جو میرے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وزیر کو تاجر کی باتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وزیر نے انسانیت دیکھی تھی، اس کے اندر
اندر لوگوں کے لیے محبت دیکھی۔ سلطان کا وزیر اسی تجسس کے ساتھ واپس آ گیا اور جب محل لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور سلطان کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور بتایا، حضور، جو تاجر استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے اور آپ اندازہ لگائے کہ کئی ایسے گاہک ہوگے جو کپڑوں کو استعمال کرنے اور ضرورت نکالنے کے بعد واپس کر کے چلے جاتے ہوگے اور استعمال شدہ کپڑا اور دوبارہ بیچ بھی نہیں سکتا ہوگا، تو پھر اس کو تو نقصان آنا چاہیے، لیکن اس کا کاروبار 2 سالوں میں 5 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا، تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو وزیر نے کہا، حضور، میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان ایک راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئی کہ جو تاجر استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے اور واپس لینے کے بعد وہ چیزیں بیچ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگلی صبح عام آدمی کا بیس بدل کر اسی بازار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عام گاہک کے بیس میں اس کے پاس پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وزیر کی باقول اس تاجر کا کاروبار پوری بازار میں پھیلا ہوا تھا اور تمام چھوٹے چھوٹے تاجر اس کے نیچے کام کر رہے تھے۔ سلطان اس تاجر کے پاس گیا اور ایک لباس خریدا اور کہا، حضور، آپ نے یہی لکھا ہے کہ آپ استعمال شدہ کپڑا بھی واپس دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ کئی ایسے گاہک آتے ہوں گے جو اپنی ضرورت نکالنے کے بعد آپ کو اپنی چیزیں واپس کر دیتے ہوں گے اور آپ پرانی چیزیں بھی نہیں بیچے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے وہی جواب دیا کہ یہ میرے اور میرے مالک کے درمیان ایک راز بنا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی وہ اس سے اور راز اگلوایا جائے، لیکن وہ خاموش رہا۔ سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور یہی سوال دل میں لیے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی نظر ایک چھوٹی سی قافلے پر پڑی جو کپڑے لاد کر لا رہا تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ کپڑے ضرور اسی تاجر کے پاس جا رہے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انہی قافلوں والوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں 200 سکے دوں گا، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس قافلے کے سردار نے کہا، اے مسافر، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو سلطان نے کہا کہ میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں گا اور تم مجھے اس کپڑوں کے درمیان چھپا دو، اور تم اس تاجر کو بھی نہ بتانا کہ اس کپڑوں کے درمیان کوئی آدمی چھپا ہوا ہو، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتا دیا کہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں۔ وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنا چاہتا، لیکن مجبوری میں آ کر انہوں نے سلطان کو انہی کپڑوں میں چھپا دیا اور جا کر اس تاجر کی دکان میں رکھ دیا۔ سارا دن گاہک آتے رہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ
ادھر سے زیادہ لوگ کپڑے واپس کرنے آتے ہیں اور وہ دکاندار خوشی خوشی ان سے کپڑے واپس لے کر ان کو رقم واپس ادا کر دیتے ہیں۔ سلطان کے دل میں سوال تھا کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے کہ استعمال شدہ کپڑے واپس لے لیتا ہے اور اس کی پوری رقم بھی ادا کر دیتے ہیں اور پھر انہی کپڑوں کو بیچ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی گاہک ان کپڑوں کو خریدنے کی خواہش بھی کرے تو یہ تاجر چھپانے کی بجائے انہیں بتاتا ہے کہ یہ استعمال شدہ اور واپس کی گئی کپڑے ہیں، میں یہ آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ ایک طرف رکھتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ جیسے ہی شام کا وقت ہوا اس تاجر کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس تاجر کو کچھ بتانے لگا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی باتیں غور سے سنی تو وہ تاجر کو بتا رہا تھا کہ حضور آج میں پناہ گاؤں گیا تھا اور اسی گاؤں میں اتنے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے اور خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو لباس کی ضرورت ہے۔ اس تاجر نے وہی واپس کی گئی لباس اٹھائی اور اس آدمی کو دی اور کہا جا کر ان تمام غریبوں میں یہ لباس بانٹ دو۔ اب یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ادھر راز کو پاش کر چکے تھے، لیکن سلطان خود اس تاجر کی منہ زبانی سننا چاہتے تھے کہ آخر اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود یہ تاجر اتنا کامیاب اور امیر کیسے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوال سے کپڑے ادھر ادھر اٹھائی اور اس میں سے نکل کڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر ڈر گیا اور اس نے اپنا خنجر نکالا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور کہا تاجر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں جو تم پر حملہ ور ہو کر تمہیں لوٹنا چاہتا ہوں، میں تو بلکہ عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا سلطان معظم آپ کی بہادری کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ کو میری دکان میں ان کپڑوں میں چھپنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو سلطان نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آخر اتنا نقصان کرنے کے باوجود تم اتنی کامیاب کیسے ہو؟ آخر ایسا کون سا تاجر ہوگا جو استعمال شدہ چیزیں واپس لے اور پھر انہیں واپس کی گئی چیزوں کی پوری رقم ادا کر دے اور پھر انہیں پرانی چیزوں کو آگے غریبوں میں مفت میں بانٹ دے؟ پھر وہ اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اس تاجر نے کہا سلطان معظم یہ ایک راستہ، لیکن میرے سامنے ایک بہادر جنگجو ہے، اس لیے اس راز پاش کرنا ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ سلطان معظم جب میں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا تو میں نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب سوچی اور کہا کہ میں اس بازار میں کچھ ایسا انوکھا کام کروں گا جس سے گاہک میری طرف متوجہ ہوں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ باقی تاجر خرید گئی کپڑے واپس نہیں کرتے، لیکن اگر میں وہ کپڑے واپس کرنا شروع کر دوں تو گاہک میرے پاس زیادہ آئیں گے۔ سلطان معظم اس دن سے میں نے ایک تحریر لکھی اور اس پر لکھ دیا کہ استعمال شدہ کپڑے بھی اس دکان پر واپس کی جائیں گے، اور یہ تحریر لکھتے ہی میری دکان پر
پر گاہکوں کا ہجوم ہونے لگا۔ مجھ سے اگر دن میں 100 گاہک کپڑے لے جاتے تو ان میں سے 30 گاہک ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کپڑے واپس کر جاتے ہیں، لیکن میرا کاروبار اتنا زیادہ چل پڑا کہ واپس کی گئی کپڑوں کا نقصان مجھے محسوس نہ ہونے لگا۔ چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس واپس کی گئی کپڑے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے چند لباس ایسے تھے جو بالکل استعمال شدہ نہیں تھے، اور جو اس استعمال شدہ تھے میں نے دل میں سوچا کہ ان کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ عید کا دن قریب تھا۔ میں نے عید تک سارے کپڑے اکٹھے کی اور جا کر مسلمانوں میں یہ سارے کپڑے بانٹ دی۔ میں غیر مسلم تھا اور وہ مسلمان تھی، لیکن جب میں نے ان کے کپڑے حوالے کی تو انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اسی دن سے مجھے میری کامیابی کا راز پتہ چل گیا کہ غریبوں کی دعائیں لینی ہے تو اسی طرح کرتے رہو۔ اس کے بعد سلطان معظم، میں تو یہی چاہتا تھا کہ کوئی گاہک ایسا ہے جو کپڑے لینے کے بعد واپس کر جائے تو کہ وہ کپڑے میں غریبوں میں بانٹ سکوں، اور اس دن سے لے کر میں اسی طرح کرتا رہا ہوں، اور دیکھی کہ 2 سالوں میں اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ سلطان معظم میرے اس سخاوت اور رحم دلی کو دیکھ کر بادشاہوں، وزیروں اور حتیٰ کہ ہمارے بادشاہ کی سپاہیوں کے لیے لباس مجھ سے خریدی جاتی ہے، اور جو میرے نقصان واپس کی جائے کپڑوں سے ہوتا ہے اس سے میں دگنا کما لیتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنا نام بھی کما لیا اور ایک اچھا کامیاب تاجر بھی بن گیا، اور اسی طرح میں غریبوں کی مدد بھی کرتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ استعمال شدہ کپڑے واپس لینے کے بعد بھی میرا کاروبار 5 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ اگر تم جیسا تاجر میرے سلطنت میں ہوتا تو میں رجارد بادشاہ کو اور اسی جیسے کئی ظالم بادشاہوں کی اپنے بائیں ہاتھ سے شکست دے دیتا، کیونکہ جس سلطنت کے تاجروں اتنے رحم دل ہو تو ان کو بادشاہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے۔ اور بہت سی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ تاجر اپنا سارا کاروبار قاہرہ میں لے گیا تھا، اور وہاں جا کر اس نے اپنی ایک بازار کھولا تھا، اور وہ تاجر چند سالوں میں مصر کی سلطنت کا بہت بڑا تاجر بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاجروں سے خطاب کرتے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے تو اس تاجر کا ذکر ضرور کرتے، اور سلطان کہتا کہ جو تاجر اس تاجر کے حکمت عملی پر عمل کرے گا وہ کامیاب تاجر بن جائے گا، کیونکہ اس سے رعیہ بھی خوشحال ہوتے